أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين.
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا وستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين آمنت بالله صدق الله العظيم صدقت يا رب العالمين وصدقت يا رحمة للعالمين صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے. صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. خوف نہ رکھ تو اے رضا، تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ تو اے رضا، تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. میٹھا 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 مدینہ پیارا، پیارا پیارا مدینہ. میٹھا 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 مدینہ پیارا، پیارا پیارا مدینہ. ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے، ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے. میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے، ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے. میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. نور سے سب فضا اس کی معمور ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے. میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. میٹھا 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 مدینہ پیارا، پیارا پیارا مدینہ. میٹھا 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 مدینہ پیارا، پیارا پیارا مدینہ. نور پھولوں میں ہے، نور کلیوں میں ہے، نور بازار میں، نور گلیوں میں ہے. نور پھولوں میں ہے، نور کلیوں میں ہے، نور بازار میں، نور گلیوں میں ہے. دشتوں کو سار پر نور ہی نور ہے،
دشتوں کو سار پر نور ہی نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میٹھا 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 مدینہ پیارا، پیارا پیارا مدینہ، میٹھا 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 مدینہ پیارا، پیارا پیارا مدینہ۔ غم زدہ جو بھی دربار میں آ گیا، غم زدہ جو بھی دربار میں آ گیا، شاہ کی وہ نگاہ کرم پا گیا، غم زدہ جو بھی دربار میں آ گیا، شاہ کی وہ نگاہ کرم پا گیا، سارا رنج و علم اس کا کافور ہے، سارا رنج و علم اس کا کافور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میٹھا 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 مدینہ پیارا، پیارا پیارا۔ آس مجھ کو تمہارے کرم کی شاہ، آس مجھ کو تمہارے کرم کی شاہ، بھیک دے دو مجھے اپنے غم کی شاہ، آس مجھ کو تمہارے کرم کی شاہ، بھیک دے دو مجھے اپنے غم کی شاہ، کہہ دو آقا میری عرض منظور ہے، کہہ دو آقا تیری عرض منظور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میٹھا 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 مدینہ پیارا، پیارا پیارا۔ پھر کرم اس پہ سرکار کا ہو گیا، بخت بیدار عطار کا ہو گیا، پھر کرم اس پہ سرکار کا ہو گیا، بخت بیدار عطار کا ہو گیا، روبرو روضہ پاک کا نور ہے، روبرو روضہ پاک کا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میٹھا 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 مدینہ پیارا، پیارا پیارا مدینہ، میٹھا 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 مدینہ پیارا، پیارا پیارا مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبیوں کے سلطان، رحمت عالمیان، سردار دو جہان، محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے اسلام بھائیو، آج شب جمعہ ہے اور کل یوم جمعہ ہے۔
تو انشاءاللہ ابھی سے نیت کر لیجیے گا کہ انشاءاللہ کل ہم 200 مرتبہ درود پاک پڑھ کر ابھی جو فضیلت بیان ہوئی اس کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ویسے بھی جمعے کی نیکی ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے، تو ہمیں چاہے کہ خوب جمعے کا جو دن ہے اس کو نیکیوں میں گزاریں، اور جس طرح نیکیاں بڑھائی جاتی ہیں اسی طرح جمعے کا ایک گناہ 70 گناہ کے برابر ہے، تو ہمیں چاہے کہ ہر دم گناہوں سے بچتے رہیں، اور بالخصوص جمعے کا جو دن ہے اس سے بالخصوص گناہوں سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آج انشاءاللہ عز و جل جو ہم بیان میں جو ٹاپک ابھی سنیں گے انشاءاللہ عز و جل، یہ فضائل دعا پر ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس بیان میں شامل رہیے گا، اول تا آخر بیان میں شرکت کیجیے گا، اور بیان کے بعد انشاءاللہ عز و جل درود پاک بھی پڑھائی جائیں گی ہفتہ وار جو پڑھائی جاتی ہیں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں۔ اس کے بعد ذکر بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی، اور صلاۃ والسلام بھی پیش کی جائے گی۔ تو انشاءاللہ ابھی سے نیت کر لیجیے گا کہ اول تا آخر اجتماع میں ہم شرکت کریں گے، تاکہ انشاءاللہ ہمیں اس کا ثواب پورا مل جائے انشاءاللہ عز و جل۔ اور جو کچھ سنیں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو یاد بھی کریں، اور اس پر عمل کرنے کی بھی ہم انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے۔ یاد رہا تو اپنے دوستوں تک بھی نیکی کی دعوت دیں گے نا، ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام بھائیو، فضائل دعا میں احادیث باکثرت ہیں، اس میں سے انشاءاللہ عز و جل چند احادیث مبارکہ ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، یعنی وہ جیسا گمان مجھ سے رکھتا ہے میں اس سے ویسا ہی کرتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوں جب مجھ سے دعا کرے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ یہ حدیث بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کی ہے۔ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا علم قدرت سے ساتھ ہونا تو ہر شے کے لیے ہے، یہ خاص میت کرم و رحمت ہے جو دعا کرنے والے کو ملتی ہے۔ اس سے زیادہ کیا دولت و نعمت ہوگی کہ بندہ اپنے مولا کی معیت سے مشرف ہو، ہزار حاجت روائیاں اس پر نثار، اور لاکھ مقصد و مراد اس کے تصدق۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت علم و قدرت سے تو ہر چیز کے ساتھ ہے، لیکن اس کا وہ خاص قرب جو دعا کرنے والے کو ملتا ہے اتنی بڑی نعمت و سعادت ہے کہ اگر اس نعمت پر بندے کی ہزاروں مقبول دعائیں اور مرادیں بھی قربان ہو جائیں تو کم ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے، اپنے رب تعالیٰ سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے نقل فرماتے ہیں، اے فرزند آدم، تو جب تک مجھ سے دعا کرتا اور میرا امیدوار رہے گا میں تیرے گناہ کیسے ہی ہو معاف فرماتا رہوں گا، اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ آگے فرمایا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، دعا سے عاجز نہ ہو کہ کوئی شخص دعا کے ساتھ ہلاک نہ ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، دعا مسلمانوں کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ منقول ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بلا اتر چکی اور جو ابھی نہ اتری دعا سب سے نفع دیتی ہے، تو دعا اختیار کرو اے خدا کے بندو۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اسلام بھائیو، ہم ابھی فضیلتیں سن رہے ہیں دعا کے حوالے سے، جس میں احادیث مبارکہ اس میں نازل ہوئی ہیں، اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ بلا اترتی ہے پھر دعا اس سے جا ملتی ہے، تو دونوں کشتی لڑتے رہتے ہیں قیامت تک، یعنی دعا اس بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ پتہ چلا کہ دعا مانگنے سے بلا ٹل جاتی ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اسی طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعا عبادت کا مغز ہے۔
مذکور کی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق وسیع کر دے؟ رات دن اللہ تعالی سے دعا مانگتے رہو کہ دعا صالح مومن یعنی مومن کا ہتھیار ہے۔ تو پتہ چلا کہ مومن کے پاس ہتھیار موجود ہے، بس ہمیں چاہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگنے کی کوشش کریں، صحیح کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ دینے والا ہے، بس مانگنے والے چاہیے نا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں فرمان عالی شان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو اللہ تعالی سے دعا نہ کرے اللہ تعالی اس پر غضب فرمائے۔ اس حدیث کو یعنی یہ معنی ہے، بعض احادیث قدسی میں بھی آیا ہے یہی معنی، بعض احادیث قدسی میں بھی آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھ سے دعا نہ کرے گا میں اس پر غضب فرماؤں گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہر دم دعا مانگتے رہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ مسجدوں میں جاتے تو ہیں ہم، ابھی وہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی چیز کا نہ ہونا پھر اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمت تھی نا۔ جیسے کسی کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، اگر اس سے جا کر پوچھیں کہ آنکھ کی نعمت بتاؤ، اس کے بارے میں بتاؤ، تو وہ جو کہے گا نا وہ ہمارے سوچ میں بھی نہیں رہے گا نا کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں تو ملنے کو مل گئی، ہم نے نہ دعا مانگی تھی، لیکن ہمیں دونوں ہاتھ صحیح سلامت ہمیں مل گئے، تو دونوں پیر صحیح سلامت مل گئے، بولنے کے لیے زبان ہے تو دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، سننے کے لیے کان ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی معذور ہوتا ہے نا، کسی کے پاس ایک ہاتھ کٹا ہوا ہوتا ہے تو کسی کے پیر نہیں ہوتے، تو کسی کی زبان گونگی ہوتی ہے، تو کوئی بہرا ہوتا ہے تو کسی کے پاس آنکھیں نہیں ہوتی۔ تو جس کے پاس جو چیز نہیں ہوتی اس سے جا کر پوچھا جائے کہ بھائی آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی بہت بڑی نعمت ہے اور ہم اس کو کس طرح ضائع کرتے ہیں۔ تو اسی طرح مسجدیں ہمارے لیے کھلی ہوئی تھی، اور اب آپ کو پتہ ہے کہ کیا سلسلہ ہے، مسجدیں بند ہیں، تو بندہ ابھی عمرے کے لیے بھی نہیں جا سکتا، حج کے لیے بھی ابھی پابندیاں ہیں کہ حج نہ جانے ہوگا نہیں ہوگا۔ تو واقعی اگر سوچا جائے تو جب مسجدیں کھلی تھیں تب ہمیں لاپرواہی تھی نا، اب جب مسجدیں بند ہو گئی اب دل کرتا ہے کہ ارے یار مسجد کھل جائے تو ہم جا کر نماز ادا کریں۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی، اسی طرح ہمیں جو نعمت ہمارے پاس ہے اس کو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، جو وقت ہمارے پاس ہے اس کو فضول میں گزارنے کے بجائے نیکیوں میں گزاریں تاکہ انشاءاللہ آخرت میں ہمیں کام آئے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، دعا ایک عجیب نعمت اور عمدہ دولت ہے کہ پروردگار عز و جل پاک اور بلند و بالا نے اپنے بندوں کو کرامت فرمائی اور ان کو تعلیم کی حل مشکلات میں اس سے زیادہ کوئی چیز معاصر نہیں، اور دافع بلا و آفت میں کوئی بات اس سے بہتر نہیں۔ مشکلات کو حل کرنے میں دعا سے زیادہ اثر کرنے والی اور آفات و بلیات کو ٹالنے میں دعا سے زیادہ بہترین کوئی چیز نہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ایک دعا سے آدمی کو 5 فائدے حاصل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک دعا سے آدمی کو 5 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ آئیے انشاءاللہ سنتے ہیں کہ وہ 5 فائدے کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، عابدوں کے گروہ میں داخل ہوتا ہے کہ دعا فی نفسہ ہی یعنی بذات خود عبادت، بلکہ عبادت کا مغز ہے، جو ہم نے پچھلی ابھی حدیث پاک میں سنا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، تو پتہ چلا کہ دعا کرنا ہی عبادت ہے۔ اگر بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو یوں سمجھے کہ یہ عبادت میں شامل ہوا نا۔ اچھا، اسی طرح اس کا فائدہ اور کیا ہے؟ نمبر 2، وہ اقرار عز و نیاز دائی و اعتراف و قدرت و کرم الہی پر دلالت کرتی ہے، یعنی اس کا معنی ہے یعنی جو شخص دعا کرتا ہے وہ اپنے عز و احتراج کا اقرار اور اپنے پروردگار کے کرم و قدرت کا اعتراف کرتا ہے۔ اچھا، آگے ہے کہ استعمال امر شرع کے شرع نے اس پر تاکید فرمائی، نہ مانگنے پر غضب الہی کی وعید آئی، یعنی دعا مانگنا شریعت مطہرہ کے حکم کی بجا آوری ہے۔ اگر ہم دعا مانگتے ہیں کیوں سمجھے کہ آپ شریعت پر عمل کر رہے ہیں نا، کہ شریعت نے بتایا کہ آپ اللہ سے دعا کریں، تو یہ شریعت پر عمل کرنا ہوا کہ اللہ رب العزت عز و جل نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، اور دعا نہ مانگنے والوں کے بارے میں عذاب کی وعید ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا جو مجھ سے دعا نہ کرے گا میں اس پر غضب فرماؤں گا۔ اچھا، اس کا ایک اور فائدہ کیا ہے دعا مانگنے کا؟ اتباع سنت کی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر اوقات دعا مانگتے اور اوروں کو بھی
تاکید فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اچھا، اس میں جو پانچواں فائدہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ دافع بلا و حصول مدعا، یعنی بلا ٹلنے اور مراد پوری ہونے کی بحکم، یعنی جو قرآن پاک کی دو آیت مبارکہ ہے جس کا ترجمہ ہے ترجمہ کنز الایمان، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، اور ایک جگہ پر فرمایا دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے۔ آدمی اگر بلا سے پناہ چاہتا ہے، خدا تعالی پناہ دیتا ہے، اور جو وہ کسی بات کی طلب کرتا ہے اپنی رحمت سے اس کو عطا فرماتا ہے یا آخرت میں ثواب بخشتا ہے۔ سرور معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، دعا بندے کی تین باتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اگر دعا مانگتے ہیں ہم تو یہ تین باتوں سے خالی نہیں ہوتی، ایک نہ ایک تو مل جاتی ہے۔ اچھا، اس میں کون کون سی ہیں؟ نمبر ایک، یا اس کا گناہ بخشا جاتا ہے۔ نمبر دو، یا دنیا میں اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ نمبر تین، یا اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے کہ جب بندہ اپنی ان دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں مستجاب یعنی قبول نہ ہوئی تھی، تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سب یہیں کی واسطے جمع رہے تھی۔ مگر ایسے شخص کو کہ اپنی دعا کا قبول ہونا اور بصورت عدم حصول مدعا ثواب آخرت اس کے عوض ملنا چاہتا ہے، مناسب کی دعا میں اس کے آداب کی رعایت کرے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ سب فائدہ ہمیں حاصل کرنا ہے جو ابھی بیان کی گئی ہے، تو ہمیں جو دعا کے آداب ہیں جو بیان کی گئی ہیں، جو کتابوں میں آئی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ادب کے ساتھ اگر ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل جو تین فوائد بیان ہوئے یہاں پر، اس میں سے ایک نہ ایک ہمیں انشاءاللہ ضرور ہمیں اس کا فائدہ ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، آداب دعا جس قدر ہیں سب اسباب اجابت ہیں کہ ان کا اجتماع انشاءاللہ عز و جل مور سے اجابت ہوتا ہے، بلکہ ان میں بعض بمنزل شرط ہیں، جیسے حضور قلب و صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض دیگر محسنات و مستحسنات، یعنی جتنے بھی آداب دعا ہیں وہ سب قبولیت کا سبب ہیں۔ اگر دعا میں ان کو جمع کر لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل دعا کی قبولیت کا باعث ہوں گے، بلکہ بعض آداب ایسے ہیں کہ جو دعا میں شرط کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے یکسوئی کے ساتھ دعا کرنا، دل جمعی کے ساتھ، یعنی دل میں اس کا فوکس رہنا، جو کہتے ہیں نا کانسنٹریشن کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ دعا کرنا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، اور دیگر نیک امور بجا لا کر دعا کرنا، یعنی نیکی کر کے دعا کرنا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ دعا کے آداب سے ہے کہ پہلے ایک نیکی کر لیں، اس کے بعد دعا کریں۔ اچھا، یہاں کوئی ادب ایسا نہیں جسے حقیقتاً شرط کہیے، بائیمانہ کی اجابت اس پر موقوف ہو کہ اگر وہ نہ ہو تو اجابت جنہار نہ ہو۔ اب یہ حضور قلب ہی ہے جس کی نسبت خود حدیث میں ارشاد ہوا، خبردار ہو بے شک اللہ تعالی دعا قبول نہیں فرماتا کسی غافل کھیلنے والے دل کی۔ بہرحال یہاں شرط اپنے حقیقی معنوں میں نہیں ہے، اگر وہ نہ پائی جائیں تو دعا ہرگز قبول ہی نہ ہو۔ ایسا بھی نہیں کہ شرط اگر آپ نے ادب نہیں لایا تو دعا قبول نہیں ہوگی، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن البتہ ہمیں چاہیے کہ دل جمعی کے ساتھ دعا کیا جائے، کہ ہم نے حدیث پاک میں سنا کہ خبردار ہو بے شک اللہ تعالی دعا قبول نہیں فرماتا کسی غافل کھیلنے والے دل کی۔ حالانکہ بارہا سوتے میں جو محض بلا قصد زبان سے نکل جائے مقبول ہو جاتا ہے۔ بلہذا حدیث صحیح میں ارشاد ہوا، جب نیند غلبہ کرے تو ذکر و نماز ملتوی کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کرنا چاہو استغفار اور نیند میں نکل جائے کوسنا۔ پتہ چلا کہ جب نیند غالب ہو اس میں دعا نہ کی جائے، آپ کہنا کچھ چاہ رہے ہوں گے اور زبان سے کچھ اور نکل گیا اور وہ قبولیت کی گھڑی ہوئی، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہماری دل جمعی ہو اس وقت ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
اچھا، بہرحال یہ بات ثابت ہوئی کہ یہاں شرائط اپنے حقیقی معنوں میں نہیں، کہ ان شرائط کے بغیر دعا قبول ہی نہ ہو۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر یہ شرائط دعا میں جمع ہو جائیں تو دعا کامل ہے اور اس میں قبولیت کا امکان قوی یعنی زیادہ ہے، بالخصوص جب کہ وہ دیگر نیک امور کو بھی شامل ہو۔ اس کے برعکس اگر دعا شرائط و آداب سے خالی ہو تو اس کی قبولیت کی امید نہیں۔ ہاں البتہ کرم و رحمت الہی ہو جائے یا دعا کی قبولیت کی گھڑی ہو اور دعا قبول ہو جائے تو اور بات ہے۔ آداب دعا کی آیات و احادیث صحیحہ یعنی بہت قوی ہیں، اس میں سے وہ 60 ہیں۔ اچھا، 51 حضرت مصنف علام رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر فرمایا اور 9 فقیر غفر اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔ اچھا، اس میں سے کچھ آداب انشاءاللہ ہم آج سننے کی کوشش کریں گے اور نیت بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ممکنہ صورت میں اس پر عمل کرنے کی بھی ہم کوشش کریں گے، اور یاد رہا تو اپنے دوست احباب رشتہ داروں تک اس کو پہنچانے کی بھی ہم کوشش کریں گے۔ اس میں جو ادب دیے گئے ہیں اس میں ہے کہ دل کو حتی الامکان خیالات غیر یعنی دوسروں کے خیالات سے پاک کریں۔ بے شک اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، البتہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بدن و لباس و مکان پاک و نظیف و طاہر ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نظیف ہے، نظافت کو دوست رکھتا ہے۔ دعا سے پہلے کوئی عمل صالح کر لے کہ خدائے کریم کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو۔ جو بیان کیا گیا کہ کچھ نیکی کا کام کر کے دعا مانگنی چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے اور اس نیکی کی برکت سے ہماری دعا قبول ہو جائے۔ اچھا، اس میں کون سی نیکی کرنا چاہیے تو آگے بتایا گیا کہ صدقہ خصوصاً پوشیدہ اس امر میں اثر تمام رکھتا ہے، یعنی دعا کی قبولیت میں بہت مؤثر ہے۔ اس میں قرآن پاک کی آیت بھی بیان کی گئی، اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو۔ تو قرآن پاک میں بتایا گیا کہ آپ صدقہ دے کر دعا مانگو، انشاءاللہ دعا آپ کی ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، آگے ادب بیان ہوا، جس کے حقوق اس کے ذمے ہو ادا کرے یا ان سے معاف کروا لے۔ ایسا بھی نہیں کہ آپ نے کسی کا مال چھین لیا تو کسی کو گالی دے دی، کسی کی بے عزتی کر دی، کسی کا دل دکھا دیا، اور اب آ کے آپ نے اللہ کے حضور میں اپنے جو معاملات ہیں اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں۔ تو جو بندے کے حقوق ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اگر کسی کو تکلیف پہنچائیے تو اس سے جا کر معافی بھی مانگنی ہے، جس کا جو نقصان ہوا اس کا بدلہ بھی یعنی ادا بھی کرنا ہے، اس کا جو بھی نقصان ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ کو اس کی معافی بھی مانگنی ہے، پھر دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہی قبول ہے انشاءاللہ عز و جل۔ یعنی خلق یعنی بندوں کے مطالبات گردن پر لے کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ایسا ہے جیسا کوئی شخص بادشاہ کے حضور بھیک مانگنے جائے اور حالت یہ ہے کہ چار طرف سے لوگ اسے چمٹے داد و فریاد کا شور کر رہے ہیں، اسے گالی دے، اسے مارا، اس کا مال لے لیا، اسے لوٹا، غور کرے اس کا یہ حال قابل عطا و نوال ہے یا لائق سزا و نوال۔ یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ شخص جو بادشاہ کے حضور حاضر ہو کر فریاد کر رہا ہے اور حالت یہ ہے کہ اس نے کسی کا مال لوٹا، کسی کو گالی دی، آیا وہ انعام دیے جانے اور مہربانی کیے جانے کا مستحق ہے یا سزا دیے جانے کے؟ اور اللہ تعالی عظمت والا ہے، ہمیں کافی ہے۔ آگے ادب بیان ہوا کہ دعا سے پہلے گزشتہ گناہوں سے توبہ کریں۔ کسی نافرمانی پر قائم رہ کر عطا مانگنا بے حیائی ہے، یعنی گناہوں پر اڑے رہنا، اس سے توبہ نہ کرنا اور اس پر سمجھے کہ اس کو لائٹ لینا اور دعا پر دعا مانگے جانا، یعنی نافرمانی بھی کرنا اور عطائیں بھی مانگنا، تو یہ بے حیائی بتائی گئی ہے نا۔ تو ہمیں چاہیے جو ہمارا ایک مدنی انعام بھی ہے جو آپ کو پتا ہوگا کہ رات سونے سے پہلے 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ کی پڑھی جائے اور دن بھر میں جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اسے سچی توبہ کر کے پھر رات کو جو بھی سورہ ملک اور وغیرہ دیگر جو بھی ہمارے اوراد ہیں اس کو پڑھ کر سویا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ ہمارے دن بھر کے جو گناہ ہیں یہ معاف ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ روزانہ کی عادت بنانے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔
اچھا آگے ادب بیان ہوا کہ وقت کراہت نہ ہو تو 2 رکعت نماز خلوص قلب سے پڑھیں کہ جالب رحمت ہے اور رحمت مجیب نعمت، یعنی اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت دعا سے پہلے اخلاص کے ساتھ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں کہ رحمت الہی عز و جل کا سبب ہے اور رحمت نعمت الہی کے حصول کا باعث ہے۔ بس اس میں خیال یہ رکھنا ہے کہ کوئی مکروہ وقت نہ ہو، جیسے رات کا وقت ہے یا تہجد کا، یوں سمجھے کہ رات آپ سو کر اٹھ گئے، فجر سے پہلے آپ نے 2 رکعت پڑھی، تو اس کے بعد اگر آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل، یہ بھی دعا کے آداب میں شمار کیا گیا ہے۔ اچھا، دعا کے وقت باوضو قبلہ رو معدب یعنی با ادب 2 زانوں بیٹھیں یا گھٹنوں کے بل کھڑا ہو، اعضاء کو خاشع اور دل کو حاضر کرے۔ حدیث میں ہے اللہ تعالی غافل دل کی دعا نہیں سنتا۔ ہم نے شکر کی نیت کے ساتھ سجدے کو اس لیے خاص کیا کہ بغیر کسی سبب کے سجدہ کرنا شافیوں کے نزدیک حرام اور ہم حنفیوں کے نزدیک محض مباح یعنی جائز ہے، کہ اس کے کرنے یا نہ کرنے پر نہ ثواب نہ عذاب، جیسا کہ علماء کرام نے اس پر نصوص بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا و التجا کرنے کی توفیق ملنے پر سجدہ شکر کی نیت سے سجدہ کرے کہ بندہ سجدے میں سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، سبحان اللہ، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اس سے زیادہ کبھی اپنے رب سے قریب نہیں ہوتا تو سجدے میں دعا زیادہ مانگو، سبحان اللہ عز و جل۔ تو ہمیں ایک یوں سمجھے کہ ایک بہت پیارا عمل ہمیں مل گیا کہ سجدے میں دعا انشاءاللہ کریں گے تو بندہ اپنے رب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، سبحان اللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام بھائیو، ابھی ہم کچھ دعا کے آداب سن رہے تھے، مزید ہم سنتے ہیں کہ جب بھی دعا مانگیں نگاہیں نیچی رکھیں، ورنہ معاذ اللہ عز و جل نظر کمزور ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی دعا مانگتے ہیں تو ہاتھیں تو بلند کر لیتے ہیں، لیکن یہاں دیکھنا تو وہاں دیکھنا تو کبھی اس طرف دیکھنا، کسی سے بات کرنا، تو یہ بے توجہی کے ساتھ نظریں ادھر ادھر کر کے دعا مانگنے سے نظر کمزور ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ تو ہمیں چاہے کہ نظریں نیچی کر لیں یا آنکھوں کو بند کر کے خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ادب بیان ہوا کہ دعا کے لیے اول و آخر حمد الہی بجا لائے کہ اللہ تعالی سے زیادہ کوئی اپنی حمد کو دوست رکھنے والا نہیں، تھوڑی حمد پر بہت راضی ہوتا اور بے شمار عطا فرماتا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی حمد ہے نا، تو اس طرح سے دعا کو شروع کیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور ادب، بہت ہی پیارا ادب، اول و آخر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب پر درود بھیجیے کہ درود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور پروردگار کریم اس سے برتر کی اول و آخر کو قبول فرمائے اور وقت یعنی درمیان کو رد کر دے۔ یعنی درود پاک تو قبول ہی قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں، اگر آپ نے درود پاک اول بھی پڑھ لیا دعا کے اور آخر میں بھی پڑھ لیا اور بیچ میں جو آپ نے دعا مانگی، تو اگر درود پاک اول آخر قبول ہے تو بیچ میں جو آپ نے مانگا ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کی برکت سے قبول ہی قبول ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب بھی آپ دعا مانگے تو پہلے حمد پڑھیں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر بھی درود پاک پڑھیں، اس کے بعد دعا شروع کریں اور آخر میں بھی جب دعا سے آپ فارغ ہوں تو بھی درود پاک پڑھ کر آپ فارغ ہوں۔ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے دعا زمین و آسمان کے درمیان روکی جاتی ہے جب تک تو اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے بلند نہیں ہونے پاتی۔ پتہ چلا کہ آسمان اور زمین کے درمیان دعا لٹکائی جاتی ہے جب تک ہم درود پاک نہیں پڑھتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اسی طرح جب بھی دعا مانگے تو اپنے ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف کھلا رکھے نا، کہ با کمال ادب ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر سینے یا شانوں یا چہرے کے مقابل لائیں یا پورے اٹھائیں یہاں تک کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے،
یعنی غریہ و زاری کے ساتھ دعا کرنا ہے. ہتھیلیاں پھیلائی رکھیں، یعنی بند بھی نہیں کرنی، ایسا بھی نہیں رکھنا، اس کو پھیلائے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، ہتھیلیوں کو پھیلائے رکھیں. اور دعا کا قبلہ آسمان بتایا گیا ہے، تو اپنے ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف ہمیں رکھنی چاہیے. اللہ عزل سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ دعا کے آداب اور اس کی جو فضیلت پر مشتمل حدیث پاک سنی، اس کو یاد کرتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں. خوب اللہ عز و جل اپنی عبادتیں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں. نمازوں میں، سجدوں میں ہمیں لذت عطا فرمائیں. قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ذوق و شوق عطا فرمائیں. ذکر و اذکار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں. ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہمیں بھی شامل فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسلام بھائی، اسی طرح الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ابھی کیونکہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے، تو بذریعہ فیس بک ہر جمعرات کو تقریباً 9:15 بجے اجتماع کا آغاز ہو جاتا ہے. تو آپ سے مدنی التجا ہے کہ اس میں آپ اول تا آخر شرکت کیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. اللہ عز و جل ہمیں ہر ہفتے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں اول تا آخر شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ابھی انشاءاللہ عز و جل ہفتہ وار اجتماع میں جو درود پاک پڑھائے جاتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو ملاحظہ فرماتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں برے اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک آئیے ہم سب مل کر پڑھ لیتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا، جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. حضرت احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا.
اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ کیسے پڑھتا ہے آئیے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلام بھائی، الحمدللہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد تقریباً 6:30 پر ترجمہ تفسیر قرآن پاک کی آیات، پھر ان کا ترجمہ، پھر ان کی تفسیر، اور اس کے بعد مدنی درس اور شجرہ عالیہ قادریہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی کلاس بھی ہوتی ہے تجوید کے ساتھ، جو اسلام بھی قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، اور عشاء کے بعد 9:30 پر بھی قرآن پاک کی کلاس ہوتی ہے۔ تو آپ اسلامی بھائیوں کو جو ہے وہ دعوت بھی ہے کہ آپ قرآن پاک سیکھیں، اور قرآن جو ہے وہ سیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل پڑھنے میں ہمیں مزہ بھی آئے گا، دلوں کو سکون بھی حاصل ہوگا۔ تو ہو سکے تو قرآن پاک سمجھنے کے لیے آپ فجر کے بعد مدنی حلقے میں بھی شرکت کریں، تاکہ قرآن جب آپ سنیں تو پتہ چلے کہ قرآن رب تعالی ہم سے کیا کلام فرما رہا ہے۔ تو ضرور جو ہے وہ ہو سکے تو شرکت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ذکر ہوگا، تمام اسلام بھائی گنبد خضرا شریف کا تصور کر ذکر کر لیجیے۔ تمام اسلام بھائی گنبد خضرا کا تصور باندھ کے 11 بار درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ تمام اسلامی بھائی آباد اللہ کا تصور باندھ کر اسکرین سے جو آواز ہو رہی ہے آ رہی ہے اس کے ساتھ مل کر حبیبک یا نور اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اذكر الله 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 Allah, الله Allah, الله Allah, الله Allah, الله Allah, الله Allah, الله 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 Allah, الله 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 Allah, الله Allah, الله 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 Allah. الله الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله.
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى أصحابك يا نور الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ابھی دعا کا وقت ہو چکا ہے. تمام اسلامی بھائی اپنی نظروں کو جھکائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کر دیجئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے مالک و مولا، تیرا کروڑ شکر، تو نے ہمیں پھر مل بیٹھ کر دعا مانگنے کی، آج کے اجتماع میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اے مالک و مولا، ہمارا یہاں پہ اجتماع میں شرکت کرنا، تلاوت قرآن پاک سننا، نعت پاک سننا، بیان سننا، ذکر کرنا، دعا میں شامل ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے مالک و مولا، یقیناً ہم گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں. اے مالک و مولا، اس نیت سے، نیک ارادے سے کہ ہم اجتماع میں شرکت کریں گے، تو ہماری شرکت کو قبول فرمائے گا، ہمارے لیے نیکیاں حاصل کرنے، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنے گا. اے مالک و مولا، یہ تھوڑی سی کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے مالک و مولا، بے شمار اسلامی بھائی دعاؤں کا کہتے ہیں. یا اللہ، اس اجتماع پاک میں خاص طور پہ کئی دوستوں احباب کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کہ نیک نیک لوگ اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. یا اللہ، ان کے حسن ظن کا واسطہ سب کی دعائیں قبول فرما. یا اللہ عز و جل، ہماری ایک اسلامی بہن نے اپنے بیٹے کے لیے، مدنی منع کے لیے دعا کا کہا. یا اللہ، ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما. ان کو یا اللہ عز و جل عالم دین، حافظ قرآن، مفتی اسلام بنا. ان کے ماں باپ کو یا اللہ دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما. ہمارے اسلامی بھائی نے اپنے ماموں جان کی صحت کے لیے دعا کا کہا. یا اللہ، ان کی بھی دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ایک اور اسلامی بھائی نے اپنی ساری فیملی جو بیچارے بخار میں مبتلا ہیں، اور ایک اور گھر والے یا اللہ انہوں نے بھی اپنے گھر کے لیے کہا. یا اللہ، سب کی دعائیں قبول فرما. یا اللہ، اس وقت جو مسلمانوں کے اوپر، عالم اسلام کے اوپر، یا اللہ اس دنیا میں جو یہ وبا کرونا، یا اللہ اس نے اپنے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. یا اللہ، اپنے پیارے حبیب کا صدقہ اس کو دور کر دے. یا اللہ، مسلمان پریشان ہیں. یا اللہ، بے روزگار ہیں بیچارے، طرح طرح کی یا اللہ آزمائشوں میں، مشکلات میں یا اللہ گھرے ہوئے ہیں. آج کے اجتماع پاک کے صدقے میں یا اللہ سب کی مشکلیں دور فرما، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما. جہاں جہاں پہ بھی یا اللہ مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، یا اللہ سب کی مدد فرما، سب کی یا اللہ خیر فرما. اے مالک و مولا، ہمیں خود بھی نیکیاں کرنے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما. اس اجتماع پاک کے لیے یا اللہ جو کوششیں کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں،
کال کرتے ہیں، میسج کر کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، یا اللہ سب کی خیر فرما، سب کو یا اللہ اجتماع پاک میں شرکت کرنے کی ذہ نصیب، اس میں سے جو ہم سنے بیان اس کو یا اللہ سمجھ کر آگے دوسروں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ آج کا بیان یا اللہ دعا کے اوپر یا اللہ تھا کہ دعا یا اللہ مانگنا یہ بھی ایک عبادت ہے، یا اللہ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہر لحاظ سے یا اللہ دنیا میں آخرت میں کامیابیاں عطا فرما۔ ملیشیا میں یا اللہ خصوصاً بالخصوص کئی دوست احباب بیچارے روزگار کمانے آئے، مگر یا اللہ کئیوں کے ویزوں کے مسئلے ہیں، پرمٹ کے مسئلے ہیں، ہمارے ایک اسلامی بھائی کے یا اللہ ویزوں کے مسائل کا ان کو سامنا ہے کافی دیر سے، یا اللہ ان کی بھی مدد فرما، یا اللہ دنیا کی کامیابیاں عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، ہمیں دعوت اسلامی کے ساتھ مخلص ہو کر دین کا کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، تمام عالم اسلام کی خیر فرما، یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی خیر فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی خیر فرما، ہمارے دوستوں احباب کی خیر فرما، ہمارے علماء اہل سنت کی خیر فرما، ہمارے پیر و مرشد کی خیر فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، خانہ کعبہ کی رونقیں دوبارہ بحال ہو جائیں، مسجدوں کی رونقیں بحال ہو جائیں، تیرے پیارے حبیب کا در یا اللہ ہمیں وہاں بار 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 حاضری دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، یقیناً تو جانتا ہے ہمارے حالات کیسے ہیں، ہمارے معاملات کیسے ہیں، یا اللہ پاک آج کے اجتماع کے واسطے جس کو تیری یا اللہ کوئی بھی ادا پسند ہے، جس سے تو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے، یا اللہ اس کا واسطہ یا اللہ سب کی خیر فرما، اس بیماری کرونا کو یا اللہ دور کر دے، سب کے روزگار کے اندر برکتیں عطا فرما، جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تنگ دستیاں، ہر لحاظ سے اعلیٰ بیماریاں، ناچاکیاں، قرض داریاں دور فرما۔ یا اللہ عز و جل کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو حد بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، نگاہوں کے سامنے ہو جلوائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تیری جب کے دید ہوگی، جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا آقا، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ۔ اشرف
المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله أسألك الشفاعة يا رسول الله أسألك الشفاعة يا حبيب الله التي حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشقالنا تمام اسلام بھائی مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم